عزیزوں اور دوستو، آج ماہ شعبان کا آخری جمعہ تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالی نے زندگی میں پھر سے ایک ایسا موقع عطا کیا کہ گزرتے گزرتے ماہ شعبان تک پہنچے، شعبان کا اختتام بھی ہوا، اور اس کے بعد انشاءاللہ بالکل عنقریب اللہ کا مہمان، اللہ کا بڑی برکتیں اور عنایتیں لے کر آنے والا مہمان رمضان کا مہینہ ہمارے سروں پر، ہمارے دروازوں پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات و خیرات ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کی نسبت سے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک بات تو وہ جو ہمیشہ ہر سال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یاد دہانی کے لیے دوبارہ آپ کے ذہنوں کے اندر اس بات کو صرف تازہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ کو اطلاع ملے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، رمضان کا چاند دکھائی دیا، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم چاند کی خبر سننے کے بعد نا ٹھنڈے دل سے بتائیں کہ پورے 11 مہینے چاند نکلتے، کون آسمان پہ جا کے دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی کہ جیسے عید کا رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ہر شخص ماہر فلکیات بن جاتا ہے، ہر ایک شخص ماہر فلکیات بن جاتا ہے۔ اس کا کنارہ ایسے تھا، اس کی نوک ایسی تھی، یہ پہلی کا تھا، یہ 25ویں کا تھا، یہ 30ویں کا، چھوڑ دیں اس بات کو آپ۔ جو بیٹھا ہوا ہے ذمہ دار ہے، اگر وہ یہ کام غلط کر رہا ہے خدا سے پائے گا، اللہ سے پائے گا۔ ہر شخص کس و ناکس اٹھے اور اپنے طور پہ کوئی کام کرنا شروع کر دے، اس سے اسلامی سلطنت کا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ جس وقت میں رمضان کے چاند کی اطلاع مل جائے، ماہر فلکیات مت بنے۔ سب سے پہلے بس ایک مختصر سا کام آپ کی خدمت میں ہر سال عرض کرتا ہوں، اللہ نے پھر موقع دے دیا، وہ وقت آ رہا ہے پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے رمضان کی خبر سنیں، تراویح سے پہلے، ان تمام کاموں سے پہلے زیادہ وقت نہیں لگے گا، تھوڑا سا وقت لگے گا، بڑا مختصر سا وقت لگے گا، بہت معمولی سا، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ دو رکعت نماز شکرانہ، عام نماز کی طرح دل میں نیت کر لیں، اس کے بعد دل ہی میں دل دعا کر لیجئے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پھر سے مجھے رمضان عطا کر دیا۔ 2 رکعت نماز حاجت، اے میرے مولا مجھے نہیں پتا کہ یہ تیری برکت والا مہینہ تیری مرضی کے مطابق کیسے گزاروں، میری حاجت، میری ضرورت یہ ہے کہ اللہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا کر دے۔ اور 2 رکعت نماز توبہ، عام نماز کی طرح پڑھنی، کوئی خاص نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ دعا کرنی کہ پروردگار گزشتہ رمضان سے لے کر اب تک، اس رمضان تک مجھ سے جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہو گئے، پروردگار میں ان سب سے تیری بارگاہ میں توبہ کا طلبگار ہوں، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ 2 رکعت نماز شکرانہ، 2 رکعت نماز حاجت، اور 2 رکعت نماز توبہ، یہ 3 کتب سب سے پہلے کام کرنے۔ اس کے بعد رمضان شروع ہوگا، آہستہ آہستہ وہ آتا ہے، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، سب جگہ پہ نظر آتا ہے۔ اس مرتبہ کوشش کریں، اس بات کی پوری ہمت کریں کہ وہ رمضان صرف مارکیٹ میں، دکان پہ، پکوڑے جلیبی سموسے کی دکان پہ نظر نہ آئے، وہ رمضان میرے اور آپ کے دل میں، دماغ میں، آنکھ میں، زبان کے اندر نظر آئے۔ اس واسطے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں روزہ رکھ کر نہ جھوٹ سے رکا، نہ غیبت سے رکا، نہ چغلی سے رکا، نہ لڑائی کروانے سے رکا، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ پھر اس کے بھوکے پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نظر میری بہکتی رہے، دل میرا بہکتا رہے، ہاتھ پیر میرا بہکتا رہے، تو مجھے سوچنا ہوگا کہ یہ روزہ مجھے کیا دے کے جا رہا ہے، یہ روزہ مجھے کیا فراہم کر کے جا رہا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے اندر جتنے گناہ تھے نا زندگی کے، ان کو تھوڑا سا چھوڑنا ہے۔ دوسری کوشش میرے عزیزوں اور دوستوں، میں نہیں کہتا کہ آپ پورے ہفتے کی کریں، پورے مہینے کی کریں، رمضان کے اندر کوئی ایک دن ایسا خاص کر لیں، رمضان میں کوئی ایک دن ایسا خاص کر لیں، کوئی بھی دن خاص کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی۔ ہم سب کے سب رمضان آنے سے پہلے اللہ سے اس بات کا عزم ارادہ کوشش کر لیں، رمضان میں ایک دن خاص کر لیں، اس میں اس بات کا ارادہ کریں کہ آج کے اس ایک دن میں رمضان ہے، بھوکے پیاسا بھی ہے انسان، کام سے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو علیحدہ کر رکھا ہے، اس بات کو کر لیں کہ اس ایک دن میں نے نہ کسی بندے کی شکایت کرنی ہے، نہ اللہ کی شکایت کرنی ہے۔ میں نے بیٹھ کے بات کرنی ہے، ضرور کروں گا، مگر میں کسی کی شکایت نہیں کروں گا، میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو گیا، بندوں کی طرف۔ ایک دن ایسا گزار لیں کہ آج میں نے کسی کی شکایت نہیں کرنی، کسی کی شکایت نہیں کرنی۔
اس ایک دن کو گزارنے کے بعد آپ دیکھیے گا خلوص دل سے اگر یہ ایک دن گزار لیا نا، انشاءاللہ ایک ہفتہ پورا پروردگار شکر کرنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ کوشش کر لیں پورے ایک مہینے کے اندر۔ دوسری بات بڑی ضروری اور اہم ہے میرے عزیزوں اور دوستو، کہ رمضان کے آنے سے پہلے نا اپنے وقتوں کو تھوڑا سا فارغ کرنا شروع کریں۔ یہ ساری رات یہ نیٹ پر جو وقت گزر رہا ہے نا، اسے تھوڑا سا کم کرتے جائیں۔ زیادہ وقت ہمارا رات کا اور دن کا نیٹ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، ان چیزوں پر نہ جائے۔ کوشش کریں رمضان کے اندر سب سے بڑا وظیفہ اور رمضان میں سب سے بڑا ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جتنی کر سکتے کریں، جب موقع ملے کریں۔ دوسری بات وہ یہ کہ آپ میں سے جو ساتھی، جو احباب، جو دوست ایسے ہیں کہ جن کی ماتحتی میں کوئی ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، آپ تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کر دیجئے رمضان میں۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ جو شخص رمضان کے اندر ماتحتوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، پروردگار اس کی مغفرت بھی کرتا ہے اور پورے سال اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ اب یہ ماتحتی جو ہے نا، یہ صرف اور صرف دکان اور نوکر ملازم کی نہیں ہے، یہ گھر میں خواتین کے ساتھ بھی ہے۔ اس عورت کے ساتھ بھی ہم نے اس معاملے کو دیکھنا ہے۔ ہم عورت کو جب بیان کرتے ہیں، عورت کا ذکر کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں عورتوں تمہارا مکر بہت اونچا ہے، اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر قائم کیا ہے۔ یہ سب باتیں ہیں، مگر وہیں پروردگار یہ بھی تو کہتے ہیں وعاشرہن بالمعروف، ان سے زندگی اچھی طرح سے گزارنا۔ وہی اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا کہ عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام، بخاری مسلم کی روایت کا خلاصہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے قواریر، فرمائے کہ جیسے ایک شیشے کا برتن ہوتا ہے نا، اسے انسان حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، اسی طرح یہ خواتین، یہ گھر کی تمہاری عورتیں، یہ ایک برتن، شیشے کے برتن کی طرح اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا۔ اب ہمارا روزہ کھلنے کا وقت ہے، روزے کے اندر پروردگار کی طرف سے ہم نے بھوکا رہے، پیاسا رہے، سارے کام کیے، سارے معاملات کیے، مگر جناب جب روزہ کھلنے کا وقت آیا، ہمارے اندر کا جتنا شیطان تھا سارا جاگ کے سامنے آ گیا۔ ہم کھانے پہ ٹوٹ پڑے، ذرا سا نمک تیز ہے، مرچیں کم ہے، ہم نے دسترخوان پہ طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا۔ نہ، ایسی بات نہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، تم کرتی کیا ہو۔ کسی وقت میں آپ ذرا جائیں، جا کے باورچی خانے میں، کچن میں گھس کے ذرا 2-4 کام کر کے دیکھیں، پھر پتہ چلے گا وہ کیا کر رہی ہے۔ تب اندازہ ہوگا، اس وقت میں اندازہ ہوگا نا، جب پتہ چلے گا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کون سا کام ہے جو اس نے سنبھال رکھا ہے۔ اس لیے اپنے کام میں کسی دوسرے کے کام کی نفی مت کریں، آپ کی مہربانی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ناقص علم کے مطابق، میری ناقص رائے اور مطالعے کے مطابق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ادا ہونے والی آخری نصیحت، آخری حدیث نبی علیہ السلام کی، جس کے بعد سرکار نے کچھ نہیں فرمایا، وہ دو باتیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا۔ اور دوسری بات جو نبی علیہ السلام جاتے جاتے آخری بات فرما کے جا رہے ہیں، اس کے بعد سرکار نے کچھ فرمایا نہیں، وہ کیا تھا؟ اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، اپنے عورتوں کا خیال کرنا۔ یہ کہہ کے جا رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے رمضان کے اندر جو آپ کے ماتحت ہیں نا، ان کا خیال کریں تھوڑا سا، بے شک زیادہ نہ کریں، تھوڑا سا ضرور کریں۔ تیسری بات یہ کہ رمضان کے مہینے میں ذرا سخاوت کا ہاتھ کشادہ کر دیں، سخاوت کا ہاتھ کشادہ کریں۔ آپ رمضان میں سخاوت کا ہاتھ کشادہ کریں گے، پروردگار عالم پورے سال آپ کے لیے خیر و برکت کے معاملے فرمائے گا، اور نہ جانے کہاں سے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کریں، کسی بحث اور مناظرے میں نہ جائیں کہ 20 کے 8۔ آپ جو کرتے کریں، یہ مناظروں کا وقت نہیں ہے، خدا کے لیے مناظروں کو چھوڑ دیں یار۔ ان مناظروں نے، مباحثوں نے، مکالموں نے ہم کو عمل سے بہت دور کر دیا۔ اللہ کہتا ہے سجدہ کرو میرے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرتے جاؤ میرے قریب ہوتے جاؤ۔ اب فیصلہ آپ کر لیجئے کہ میں 8 مرتبہ رکعت پڑھوں گا تو 16 سجدے کروں گا، 20 پڑھوں گا تو 40 سجدے کروں گا۔ تو اللہ تو کہتا ہے قریب ہو جاؤ، میں کہتا ہوں قریب ہونا ہی نہیں چاہتا میں۔ جس میں زیادہ قربت کا موقع ملتا ہے اس کو آپ اختیار کر لیں، آپ کی مرضی ہے، میں کوئی بحث ہی نہیں کر رہا، کسی بحث کی مکالمے کی ضرورت نہیں۔
اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے نفلوں کے ذریعے فرضوں کی تکمیل کر دی. فرضوں میں کمی ہوتی ہے نا، اس کی کمی اللہ نفلوں سے پوری کر دیتا ہے. بھائی ظہر سے پہلے 4، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں، 2 کی بعد کی 2 سنت، یہ کمی پوری کر دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ پورے دن میں ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں نا فرض و واجب، ذرا اس کو شمار کر لیجئے. 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے 6، 4 عصر کے 6 اور 4 10، 3 مغرب کے 10 اور 3 13، 4 فرض عشاء کے 13 اور 4 17، اور 3 وتر واجب 17 اور 3 20. فرمایا پورے سال میں روزانہ یہ 20 رکعتیں ہیں جو فرض و واجب ہم ادا کرتے ہیں. پورے سال کی ان 20 رکعتوں میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے پروردگار عالم نے تراویح کی 20 رکعتوں سے پوری کمی پوری کروا دی ان کی، کہ پورے سال میں جو کمی کوتاہی فرائض میں تھی ان کے ذریعے پوری کر لو. تو کوشش کریں ہمت کے ساتھ تراویح ادا کریں، کھڑے ہو کر بیٹھ کر جیسے بھی ہو کر لیں. قرآن کے ساتھ ایک تعلق جڑ جائے گا، نہیں پتا کہ اگلے برس موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اور اسی طریقے سے میرے عزیزوں اور دوستوں کوشش کر لیں ذکر اذکار کرنے کی، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں ذکر کی. نبی علیہ السلام فرماتے کہ اس ماہ مبارک میں 2 چیزوں کی طلب کرو، جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ چاہو، اور زبان کو ذکر الہی سے تر رکھو. یہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے. اور رمضان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو رمضان کے اندر معمول ہوتا ہے درس کا، وہ اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد. تو انشاءاللہ العزیز اس مرتبہ بھی ہم اسی طریقے سے اتوار کو نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ، ظہر کی نماز 1:15 پہ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ 1:35-40 تک انشاءاللہ درس کا آغاز ہوگا. آدھے گھنٹے 35 منٹ تک کا جو درس کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو حسب معمول حسب سابق رمضان کے اندر اتوار والے دن نماز ظہر کے بعد درس کا سلسلہ ہوگا. اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم اب رمضان کے بعد پھر دوبارہ عشاء کی درس کے اندر ہماری پھر سے ملاقات ہوگی. رمضان کے اندر پروردگار رمضان کی بہاروں اور برکتوں کی وجہ سے دوپہر کے اندر ملاقات کا درس کا سلسلہ ہوتا ہے. رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر حسب معمول حسب سابق نماز عشاء کے بعد درس کا سلسلہ جمعے کے دن ہوگا. رمضان کے اندر اتوار کو نماز ظہر کے بعد درس کا سلسلہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، رمضان کی بہاریں عطا فرمائے، رمضان کی خیرات و برکات اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے. اور اس رمضان کے اندر پروردگار عالم ہمیں حقیقی طور پہ اپنے اندر تبدیلیاں رونما کرنے کی توفیق عطا فرماتے. ہم تبدیلیاں پیدا کریں، اپنے اندر حقیقی طور پہ تبدیلیاں لائیں. اور یہ جو ہم نے ہر چیز کو ایک فیشن بنا لیا نا، افطار پارٹی فلانا فلانا، چھوڑ دیں ان باتوں کو. ان چکروں کے اندر لگ کے نہ مغرب کی نماز رہتی ہے، نہ عشاء کی نماز کا پتہ رہتا ہے، نہ نماز تراویح کا پتہ رہتا ہے. آپ نے اگر کسی کو کھلانا ہے، کچھ کرنا ہے نا، نہ خواتین کو تکلیف دیں، نہ مہمان کو تکلیف دیں. آپ نے جس کے لیے جو خدمت کرنی ہے وہ چیز اس تک پہنچا دیں، وہ اس کو استعمال کرے گا، انشاءاللہ آپ کا اجر کا کھاتا کھلا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن ساتھیوں پر، جن دوستوں پر، جن احباب پہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالی نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے، ان کے پاس اس قدر چیز موجود ہے جس پر زکوٰۃ کا حساب کتاب بنتا ہے. زکوٰۃ کا حساب کتاب ادا کر کے اس کو اکٹھا کر کے جمع کر کے حساب کو زکوٰۃ کو ادا کریں. نہیں اکٹھے دے سکتے، الگ الگ وقفوں کے ساتھ ادا کر دیں، پورے سال کے اندر ادا کر دیں. جیسے آپ کو سہولت اور آسانی ہے اس چیز کو آپ ادا کر دیں. اللہ تعالیٰ آسانی کا اور کرم کا معاملہ فرمائے. ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری والا عافیت اور کرم کا معاملہ فرمائے.